کہتے ہیں ہر وہ شخص جو کسی گری پڑی چیز کو عزت دے گا، چاہے وہ کوئی روٹی ہو، بسکٹ ہو، کپڑا ہو یا اور کوئی بھی چیز ہو جو انسان کے کام آتی ہو، اگر انسان اس کو عزت دیتا ہے، اس کو وقار دیتا ہے، تو اللہ اس انسان کے لیے عزتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے گھر میں برکتیں نازل ہونے لگ جاتی ہیں اور چھما چھم رحمتیں برستی ہیں۔ اگر آپ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا، نعمتوں کا اور رزق کا احترام کر رہے ہیں، میں قسم کھا کر کے گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اللہ آپ کو کبھی فاقہ نہیں لگنے دے گا اور آپ کبھی غریبی سے پریشان نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، وہ بتانے لگے کہ حضرت ہم نے ایک ہوٹل شروع کیا اور وہاں ویسے تو عام طور پہ سارے ہوٹل چلتے ہیں اور بہت اچھا خاصا چلتے ہیں، لیکن اللہ جانے کیا ہوا ہے ہمارے ہوٹل میں، ہم بہت کوشش کرتے ہیں، بڑا اچھا کھانا بھی پکاتے ہیں، ورکرز بھی بڑے ٹھیک ٹھاک رکھے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں کام دھندا چلتا نہیں اور کوئی خاص آمدنی نہیں ہو پاتی ہے۔ الٹا جتنے سارے ورکرز ہیں ان کی تنخواہ کا بھی انتظام نہیں ہو پاتا ہے، کبھی کبھار جیب سے ان کی تنخواہ دینی پڑتی ہے۔ تو آپ کچھ کریں، کچھ دعا کر دیں، کچھ وظیفہ بتا دیں یا کوئی تعویذ لکھ کر کے دے دیں۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ میرے بھائی ایک کام کریں گے آپ میرے کہنے پہ؟ تو انہوں نے کہا بالکل بتائیے حضرت۔ میں نے کہا کہ آپ کے کتنے ورکرز ہیں؟ تو انہوں نے 10-12 ایسا کچھ بتایا کہ 10-12 ورکرز ہیں۔ ہم نے کہا اس میں سے ایک ورکر کو آپ میری مرضی کے مطابق اپنے ہوٹل میں رکھ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا بتائیے حضرت کیسے رکھنا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کا جو ایک کام کرنے والا ہے بندہ، ورکر، اس کو کہیے، اس کی ڈیوٹی لگا دیجئے کہ وہ جو آپ کے ہوٹل میں لوگ کھانا کھانے آئے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں سے آدھا ادھورا وہ کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی روٹی چھوٹ گئی، کچھ سالن چھوٹ گیا یا کچھ چاول چھوٹ گیا، یا جو کھانے کے لیے ساتھ میں سلاد دیتے ہیں وہ سلاد چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جو ورکرز ہوتے ہیں وہ بعد میں جب ٹیبل صاف کرنے جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں یوں سمیٹ کر کے اور کسی ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ ایک کام کیجئے، اپنے ایک ورکر کی ڈیوٹی لگا دیجئے کہ یہ جو بچا کچا کھانا ہو، سلاد ہو، جو بھی چیز ہے، آپ اس بچی کچی چیز کو پہلے اکٹھا جمع کروائیے، اور پھر جب وہ اکٹھا جمع ہو جائے تو اس میں سے روٹیوں کو الگ کیجئے، چاولوں کو الگ کیجئے، بوٹیوں کو الگ کیجئے، ہڈیوں کو الگ کیجئے، اور جو سلاد وغیرہ ہے، پیاز ہے، کھیرا ہے، یا جو کچھ بھی اس میں ہوتا ہے، وہ ایک ایک چیز آپ سلیقے سے الگ الگ کروائیے۔ اور اب دیکھیے اگر اس میں کچھ صاف ستھری چیزیں ہیں جو کوئی انسان کھا سکتا ہے تو آپ وہ چیز اٹھا کر کے کسی غریب کو دے دیجئے، یا اگر وہ کسی انسان کے کھانے لائق نہیں ہے تو وہ کسی جانور کو ڈال دیجئے، چڑیوں کو ڈال دیجئے، پرندوں کو ڈال دیجئے، اور جو جہاں استعمال ہو سکے وہ چیز سلیقے کے ساتھ ضائع کرنے کے بجائے وہاں پر استعمال کر لیجئے۔ اور یہ کام آپ 1 سے 1.5-2 مہینے تک کیجئے، اور اس کے بعد پھر آ کر کے ہم سے ملاقات کیجئے۔ کہتے ہیں 5-6 مہینے کے بعد وہ بندہ دوبارہ جب واپس آیا، میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، کیسا چل رہا ہے آپ کا ہوٹل؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہوٹل پہ اتنی بھیڑ لگی رہتی ہے کہ ہم اپنے کسٹمرز کو برابر کرسیاں نہیں دے پاتے ہیں، ان کے لیے ٹیبل نہیں خالی کر پاتے ہیں، لوگ باہر قطار میں لائن لگا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور چونکہ ہمارے ہوٹل کے سامنے رش بہت ہوتا ہے، بھیڑ بہت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اگل بگل کے جو دکاندار ہیں، ہمارے ہوٹل کی وجہ سے اور وہاں پر بھیڑ لگنے کی وجہ سے ان اگل بگل کے دکانداروں کی بھی دکانیں چل پڑی ہیں، اور اللہ کا بڑا احسان ہے اب اللہ نے ہمیں بڑی برکتوں سے نوازا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر آپ چیزوں کا احترام کرتے ہیں، گری پڑی چیزوں کو آپ اٹھا دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور آپ چیزوں کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو کبھی بے برکتی کا شکار نہیں ہونے دے گا، آپ کی کمائیوں میں، رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، عزتیں بھی عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھو نا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہی تو فرمان ہے کہ جو بندہ دسترخوان پہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کے کھا لے گا، دسترخوان پہ کوئی لقمہ آپ کھا رہے تھے، وہ اچانک ہاتھ سے چھوٹ گیا، منہ سے گر گیا، تو آپ اس لقمے کو ضائع مت ہونے دیں، اس کو اٹھائیں، صاف کریں، اور اگر آپ اس کو کھا لیتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ دسترخوان پہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کے کھائے گا
اللہ اس کی مغفرت بھی فرما دے گا، گناہوں کو بخش بھی دے گا، اور ساتھ ساتھ اس کے رزق میں اللہ کریم برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ مفہوم حدیث ہے۔ اور ایک دفعہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو جھاڑا، صاف کیا، اور آپ نے اس کو اٹھا کر کے کھا لیا۔ اور پھر آپ نے حضرت سیدہ عائشہ پاک سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ عائشہ، یہ روٹی کا ٹکڑا جو پڑا ہوا تھا نا، یہ عزت کی چیز ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ عائشہ، یہ روٹی عزت دار چیز ہے، لہذا تم اسے عزت دیا کرو، ورنہ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق جب کسی گھر سے ایک دفعہ چلا جاتا ہے اور یہ روزی جب روٹھ جاتی ہے تو پھر دوبارہ پلٹ کر کے اس گھر میں نہیں آیا کرتی ہے۔ لہذا تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرو اور عزت کی چیزوں کو تم عزت دیا کرو، ان کا احترام کیا کرو، تم کھانے کو ضائع مت کیا کرو، چاولوں کو برباد مت کیا کرو، اور ولیموں میں، شادیوں میں یا کوئی بھی کھانے پینے کی پارٹی ہو تو اس میں پانی کی بوتلیں آدھا پی کر کے آدھا پھینک نہ دیا کرو، تم گوشت اور سالن کو نکڑوں پہ نہ جا کر کے ڈالا کرو، اور چیزوں کو تم یوں ہی گٹر میں مت پھینک دیا کرو، بلکہ اس میں جو بھی جہاں پر استعمال کرنے کے لائق ہو، روٹی صاف ستھری ہے تو کسی غریب کو دے دیں، اللہ کے مجبور لاچار بندوں میں تقسیم کر دیں، اور نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی جانور کو کھلا دیں، کتے کو کھلا دیں، بلیوں میں ڈال دیں، اور اس میں جو دانہ دار چیزیں ہوں، چاول ہو، دال ہو یا اور کوئی چیز ہو کہ جو پرندے کھا سکتے ہیں، ان بھوکے پرندوں کو کھلا دیجئے۔ اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے رزق کا احترام کریں گے اور گری پڑی چیزوں کو عزت دیں گے تو خدا کی قسم اللہ آپ کے لیے عزتوں کے دروازے کھول دے گا، اور آپ کے گھر میں، آپ کے اہل و عیال میں، آپ کے مال میں، رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ آسان سا نسخہ ہے برکتیں حاصل کرنے کا، اور غربت اور فقیری اور محتاجی سے بچنے کا۔ ہمارے یہاں شاید یہ تصور ہے کہ بھائی سنتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ سنتوں پہ عمل ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، یقیناً اگر آپ حضور کے نقش قدم پر چلو گے، آپ ان کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گے تو اس پہ آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور آپ کو کل قیامت کے دن اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ تو آخرت کی چیزیں ہیں نا۔ اگر آپ سنتوں کے عامل ہیں، حضور کی ایک ایک ادا کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں، تو آخرت میں اس کا انعام تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا۔ اس دنیا میں اس کا انعام یہ ہوگا کہ اللہ آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے مال میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، اور آپ کو اللہ دونوں جہان کی خوشحالی نصیب فرمائے گا۔ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کھانا کھانے چل رہے ہیں اور آپ محتاجی، تنگ دستی اور غربت اور فقیری سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کھانا کھانے سے پہلے، میرے حضور کے فرمان کا مفہوم ہے کہ آپ وضو کر لیا کرو۔ وضو کا یہاں مطلب کیا ہے؟ یہاں وضو کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کم سے کم اپنے دونوں ہاتھوں کو دھل لیا کرو اور کلا کر لیا کرو۔ اگر آپ یہ اتنا کر رہے ہو، کھانے سے پہلے ہاتھ دھل رہے ہو اور کلا کر رہے ہو، منہ کو صاف کر لے رہے ہو، اور پھر کھانے کے بعد بھی آپ ہاتھ دھل رہے ہو، صاف کر رہے ہو، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر قسم کی غربت سے محفوظ رکھے گا، مال کی تنگی سے محفوظ رکھے گا، اور آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ کھانا کھائیں، کھانا کھانے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ سارے کام جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں کھانے پینے کے آداب بتائے، دعائیں سکھلائی ہیں، یہ اگر ہم اس پہ عمل کرنے لگے، انشاءاللہ ہمارے گھر میں کبھی نحوستیں نہیں آئیں گی اور ہم کبھی بے برکتی کا شکار نہیں ہوں گے۔